السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہمیں جو بات کرنی ہے وہ اسلام کی بنیاد پر بات کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، پوری کائنات کو، پوری انسانیت کو، پوری دنیا کے نظام کو جو چلانے والا ہے، اس نے ہمیں جو دین عطا فرمایا، اس کا نام اتنا بہترین اور پیارا سا نام اللہ رب العزت نے اس دین کا نام اسلام رکھا۔ اسلام کا معنی ہی ہے امن، شانتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اسلام کے اندر داخل ہوگا، اسلام کا جو پیروکار ہوگا، اس کا پہلا لفظ، پہلا قدم امن اور سلامتی اور شانتی کی طرف بڑھے گا۔ پہلا قدم ہی امن کی طرف ہے۔ اس کے بعد جب اسلام کے نام سے وہ واقف ہو جائے گا، تب پھر اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد جس پہلی چیز کا وہ اقرار کرے گا، جس پہلی چیز کا وہ اعلان کرے گا، وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس خالق، اس مالک کی وحدانیت کا اعلان ہوگا، جس خالق اور مالک نے اس پوری کائنات کو بنایا، اس پورے کائنات کے اس نظام کو جو لے کر کے چل رہا ہے، جو جس کے حکم سے یہ پورا نظام چل رہا ہے، اس کی وحدانیت، اس کی یکتائی، اس کی طاقت اور قدرت کا اقرار، یہ اسلام کی سب سے بنیادی چیز ہے۔ اسی وجہ سے جب کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کا اقرار کرتا ہے، جس لفظ کو زبان سے ادا کرتا ہے، وہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی عبادت، بندگی اگر کسی کی جا سکتی ہے، کسی کے سامنے سر جھکایا جا سکتا ہے، کسی کی پرارتھنا کی جا سکتی ہے، تو صرف اور صرف وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا جا سکتا، کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکا جا سکتا، کسی کو اپنا خالق اور مالک نہیں مانا جا سکتا۔ خالق اور مالک صرف ایک اللہ ہے، اور جو شخص اس چیز کا اقرار نہ کرے، اس بنیاد میں جو شک اور شبہ کا شکار ہو جائے، یا اس کے ساتھ اس کے مخلوق میں سے کسی کو شریک کر لے، کسی کو اس کا ساجی بنا لے، چاہے وہ کتنی بلند بالا ہی شخصیت کیوں نہ ہو، اگر اس نے اللہ کی وحدانیت میں ذرہ برابر میں، اس کی طاقت اور قدرت میں کسی کو شریک سمجھ لیا، تو وہ اسلام کی بنیاد کو اس نے توڑ دیا، اسلام سے اس کا رشتہ ناتا ختم ہو گیا، چاہے کہ پوری نظام کو اپنی زندگی میں نافذ کیے ہوئے ہو۔ اور اللہ رب العزت کو جو چیز سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ اس کی وحدانیت ہے، اور ناپسندیدہ چیز اگر سب سے زیادہ ہے تو وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ اللہ کو منظور نہیں۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قُلُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، اللہ کو ایک مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسلام کی بنیاد کو سب سے پہلے تسلیم کر لو۔ تو یہ تھی اسلام کی بنیاد، اور اس کے بعد اسلام کا پورا نظام ہے، ایک مکمل نظام زندگی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے کسی ایک چیز کو بھی نہیں چھوڑا۔ انشاءاللہ اگر ہم لوگ اسی طریقے سے رابطہ رکھیں گے تو اللہ رب العزت کی مدد، اللہ رب العزت کی رہنمائی انشاءاللہ ساتھ رہی، تو ہم لوگ توفیق اس کی ساتھ رہی، تو اسی طریقے سے تھوڑی تھوڑی بنیادی باتوں کا تذکرہ ہوتا رہے گا، تاکہ ہم اسلام کو سیکھ سکیں اور جان سکیں، اور صحیح طور پر اسلام پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔